المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله خالقنا الكريم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. واجب تعظیم میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، تلاوت کردہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ کہلوا دیا: قل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اننی ہدانی الی ربی، قل اننی ہدانی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے میری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیناً قیما، وہ ایک مضبوط دین ہے. اور وہ مضبوط دین کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. دیناً قیما، وہ مضبوط دین ہے. ملت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. وما کان من المشرکین، و ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اور فرمایا مجھے اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے، لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرا. وَأُمِرْتُ بِهِ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس کی سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں. اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. اس کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اللہ کے اس حکم کو ماننے والا ہوں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور میں قریب جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی کرے گا. رب ہب لی من الصالحین، اللہ ایک نیک بیٹا تو دے دے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک بردبار، حوصلے والے، حلیم بیٹے کی بشارت دے دی. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو ایک دن باپ نے بیٹے سے کہا، لہتے جگر، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام، مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، انی اذبحک، کہ میں اپنے پیارے لہتے جگر کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، لہتے جگر اب بتا تیرا کیا خیال ہے. قال یا ابت افعل، تو بیٹے نے کہا ابا جان کر گزر، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہا میرا
تو عنقریب تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں کتنا ساتھ دوں گا، ابا جان تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مضبوط دین دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک بولو میرے ساتھ چلو گے تو کبھی بات بنے گی۔ ہاں، کیونکہ یہ شعور ہے کہ سارے دین دنیا میں برابر ہیں۔ یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں سارے دین برابر ہیں، کسی دین کو کسی دین پر فوقیت نہیں ہے۔ اس لیے سبق یاد رکھیے گا، کہیں کوئی لے کے ہمیں دین سے باہر نہ چلا جائے۔ یاد رکھیے، میرے پیغمبر کو کہا گیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیناً قیما، وہ ایک ایسا دین ہے جو بڑا مضبوط، اور وہ دین کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے ہاں، ادھر گائے کو خدا کے برابر کر دیا گیا، اور ادھر خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں دین برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ اللہ نے صاف فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ بدقسمتی ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجا جو ہندو مذہب کو، جو عیسائی مذہب کو اسلام کے برابر کے رہا ہے میرے بھائی۔ تو بہتر ہے خواجہ صاحب چند دن کے لیے ہندو بن جاؤ، چند دن کے لیے عیسائی بن جاؤ، چند دن کے لیے سکھ بن جاؤ، پھر چند دن کے لیے مسلمان بن جاؤ، سارے دین ہی برابر ہے، تو پھر فرق کیوں ہے؟ اللہ نے صاف فرمایا میرے بھائیوں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر لی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے، اللہ کے نزدیک سب دینوں میں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ یہ اس کو فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو برتری ہے یا نہیں ہے؟ اس کو فضیلت ہے میرے بھائی۔ اور پھر میرے پیغمبر نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ طاقت والی ذات ہے جس نے آپ کو بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تو اس دین اسلام کو سارے دینوں پر فوقیت دے دے، سارے دینوں پر غالب کر دے، سارے دینوں پر برتری دے دے، سارے دینوں پر افضلیت دے دے۔ میرے پیغمبر کے آنے کا مطلب آپ کی فضیلت سارے نبیوں سے زیادہ، آپ کی شریعت کو ساری شریعتوں پہ غلبہ، آپ کے دین کو سارے دینوں پر غلبہ ہے۔ میرے پیغمبر اسی لیے آئے، تو بتاؤ پیغمبر آ کر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دین اسلام کو سارے دینوں پہ غالب کیا یا نہیں کیا؟ دین اسلام کو برتری دی یا نہیں دی؟ دین اسلام کو فوقیت دی یا نہیں دی؟ تو میرے بھائی کون ہے ایسا جاہل جو میرے پیغمبر کی نعمتوں پر پانی پھیر کر دین اسلام کو ہندو مذہب کے نیچے لگائے، محض ایک منظر بنانے کے لیے، انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، میرے پیغمبر کو ناراض کرنے والا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے؟ یہ شرم کی بات ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال بات کہیں اور نکل گئی۔ آپ نے بلال صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا ہے میرے بھائی قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، اور وہ سچا دین ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اور اس کے اندر شرک والی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آگے یہ اعلان کروا دیا گیا
کہہ دیجئے میرے پیغمبر میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو بچڑے کو بھی پالتا ہے، جو گائے کو بھی پالتا ہے، جو ہندوستان کو بھی پالتا ہے، ماننے والے کو بھی دیتا ہے، منکر کو بھی دیتا ہے، پڑھنے والے کو بھی دیتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو بھی وہی دیتا ہے میرے بھائی۔ اس ذات کے لیے میرا سب کچھ ہے، اس ذات کے لیے میرا سب کچھ ہے۔ اس ذات کو ماننے والا اور منکر دونوں برابر یاد رکھیے گا، یاد رکھیے۔ دوسرے مذاہب کی عزت تو ضرور ہے، لیکن اپنا مذہب چھوڑ کر نہیں، اپنا مذہب چھوڑ کر یہ غالب دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کہہ دو انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال موضوع کے مناسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے پیدائش سے لے کر طویل عرصہ اللہ کے لیے قربانیاں دی میرے بھائیوں۔ اس کی پاداش میں انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ سرزمین عراق کی دھرتی پہ آپ آباد تھے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو آپ کے لیے گلزار جنت بنا دیا۔ اسی آگ کو اللہ نے آپ کے لیے گلزار جنت بنا دیا۔ کمال ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بات طویل ہوتی ہے، وگرنہ ابراہیم تو وہ انسان تھا جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان جبرائیل کو بھی وسیلہ برداشت نہیں کیا۔ کون ہے جو گائے کو وسیلہ بنا رہا ہے؟ کہاں برابر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جبرائیل نے آگے کہا ابراہیم یہ تو آگ میں ڈال رہے ہیں، آپ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، بتا کیا مدد کروں؟ جبرائیل کیا کر سکے گا؟ فرمایا یہ بارش والا فرشتہ میرے ساتھ ہے، ابھی بارش برسے گی تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، پہاڑوں کو ٹکرا دیتا ہوں، پیسنس ہو جائے گی، ایک پر ماروں گا، اس کی ایک چنگاری بھی باقی نہیں بچے گی۔ سارا تذکرہ کرنے کے بعد پوچھا جبرائیل خود آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ خود آئے ہو یا بھیجے گئے؟ فرمایا ابراہیم بھیجنے کا تو چھٹوری باقی نہیں رہی، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز ادھر متفکر ہے، دیکھ رہی ہے کیا ہوگا ابراہیم کے ساتھ، کون بھیجے گا، کون اجازت لے گا، ہر ایک کام رہا ہے۔ جبرائیل بھی طلب کے آپ کی مدد کے لیے آیا ہے، اللہ نے نہیں بھیجا۔ فرمایا جبرائیل پھر جو آیا تو تیری مہربانی، لیکن مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، جس کے دین کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ خود میری مدد کرے گا۔ جبرائیل کو جب واپس کیا تو پھر آسمان والا بولا، پھر آسمان والا زمین کے واسطے جب ختم ہو جاتے ہیں، سارے اسباب ختم ہوتے ہیں تو پھر رب توکل اور اعتماد کو دیکھ کر مدد کے لیے خود آتا ہے میرے بھائیوں۔ پھر فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما، ارے آگ خیال کرنا، تجھے پکانے کے لیے تو گرم کرنے کی اجازت ہے، لکڑی کو جلا سکتی ہے، لوہے کو پگھلا سکتی ہے، لیکن میرے ابراہیم کا بھال بھی تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ فوراً ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ اس کے لیے گلزار جنت بن جائے۔ ارے نمرودی زنجیریں تو جل گئیں، رسیاں تو جل گئیں، لیکن میرے ابراہیم کا ایک بال بھی دیگا کر نہیں سکی میرے بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک آگ میں رہنے کے بعد باہر آئے تو اہل عراق سے مایوس ہو گئے، اہل عراق سے مایوس ہو کے فیصلہ کیا یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، ہجرت کر دینی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں فیصلہ کیا کہ میں اب سرزمین عراق پہ نہیں رہوں گا، یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا، ان لوگوں میں قدر و منزلت والی کوئی بات نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی اور تھے، ایک آپ کی اہلیہ حضرت سارہ تھی، ایک آپ کا بانجا حضرت لوط علیہ السلام تھا، چھوٹا بچہ تھا، ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ یہ تین آدمی ہیں سرزمین عراق سے نکلنے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ارے ابراہیم اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی دھرتی چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو قبیلے کو چھوڑ کر جائے گا کہاں؟ بتا تو صحیح کہاں ارادہ ہے؟ فرمایا جدھر میرا
جاؤں گا، کوئی ارادہ نہیں، کسی جگہ کا تعین نہیں کیا. انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جس رب کے دین کے لیے جا رہا ہوں وہ رب میری انگلی پکڑے گا، وہ رب مجھے جہاں مرضی لے جائے گا میں وہاں ہی چلا جاؤں گا. میرے بھائی ابراہیم سرزمین عراق سے نکلا شام کے جانے کے لیے، راستے میں مصر آتا ہے. راستے میں کیا آتا ہے؟ مصر کا بادشاہ نمرود سے بھی بڑا ظالم تھا، قانون نافذ کیا تھا کہ یہاں سے جو مسافر گزرے اس کے ساتھ جو عورت ہو وہ رات بادشاہ کے ساتھ گزارے گی، وہ رات بادشاہ کے ساتھ گزارے گی. ابراہیم کو پتہ چلا، پریشان ہو گیا، کیا کروں گا؟ بہرحال حضرت نے سارا سے کہہ دیا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ایسا واقعہ ہو جائے تو پوچھنے والوں کو بتانا میں ابراہیم کی بہن ہوں. ابراہیم علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور شک بھی کوئی نہیں، شک بھی اس زمین کی دھرتی پر اس وقت کلمے کے ہم دونوں بھائی بہن بھائی ہیں، کلمے کے لحاظ سے ہم دونوں بہن بھائی ہیں. میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، اور بھی مسلمان تو ہے نہیں، آپ میری کلمے کی بہن ہیں. تو اپنی عزت بچانے کے لیے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی. اور وہ ظالم ہونے کے باوجود بھی بہن کی عزت کیا کرتے تھے، بہنوں کی عزت کیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا. مختصر عرض کروں تو میرے بھائی آخر حضرت سارا فرعونیوں کے ہاتھوں چڑھ گئی، پکڑ لیا، لے گئے اسے غلط ارادے کے ساتھ. لیکن اللہ اپنے نبی کی عزت و حرمت کا خود چوکیدار ہے. اللہ ان کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، اللہ عصمتوں کو بچاتا ہے. فرماتے ہیں وہ تنہائی کا کمرہ تھا، وہ تنہائی کا کمرہ فرعون نے غلط ارادے سے جب حضرت سارا کی طرف ہاتھ کر آیا، اللہ نے اس پر ایسی وحشت طاری کر دی کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا اور گرے ہوئے حضرت سارا سے معافی مانگنے لگا. اللہ کے لیے معاف کر دے، بس میری توبہ ہے. ایک بار معاف کیا، پھر اٹھا، پھر غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے ہاتھوں کو شل کیا، پھر معافی مانگنے لگا. بہرحال 2-3 بار ایسا کرنے کے بعد ایسا متاثر ہوا صرف حضرت سارا کی عزت ہی محفوظ نہ رہی، اللہ نے اس کے دل میں ایسی محبت اور رحمت طاری کیا، ایسی عزت دی کہ اپنے گھر سے ایک نوکرانی بھی سارا کو خدمت کے لیے عطا کر دی، خدمت کے لیے عطا کر دی. اور اس باقی کا نام کیا تھا؟ وہ کہنے لگا یہ بھی کوئی دیوانی ہے، ایسی دیوانی میرے گھر میں بھی ہے، ایسی ایک دیوانی میرے گھر میں بھی ہے، چلو یہی اس کو دے دیتا ہوں. اور وہی خدمتگار کا نام کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ. وہی نام تھا حضرت ہاجرہ. حضرت سارا اللہ نے حسن و جمال کو ان کو بھی دیا تھا، ہاجرہ کو بھی اللہ نے حسن و جمال دیا. حضرت سارا ہاجرہ کو لے کے نکلی، ابراہیم سے ملاقات ہوئی، پریشانیاں دور ہو گئی، اللہ نے عزت رکھی، اللہ نے عظمت عطا کی، اللہ نے عفت کو قائم رکھا. اور اللہ اپنے نبیوں کی عفت کو خود ہی برقرار اور قائم رکھتا ہے. اللہ چوکیدار ہوتا ہے ان کی عزتوں کا، چاہے وہ سارا ہو چاہے وہ عائشہ ہو. ان کا نگہبان اللہ رب العزت کی ذات ہے میرے بھائیوں. جو ان کی ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. جب یہاں سے نکلے پہلے 1-3 تھے، اب کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے میرے بھائیوں. نکلے حضرت سارا نے اس خادمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ میں دے دیا کہ آپ قبول کر لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کر لیا، ہاجرہ سے نکاح کر لیا. کتنی اللہ کے پروردگار پہ ہم پڑے، کتنی ماریں کھائی اللہ کے دین کے لیے، کتنی قربانیاں دی اللہ کے دین کے لیے. لیکن عمر ابھی ہو گئی 85 سال. کتنی؟ 85 یا 95 سال کی عمر ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں 100 سال سے زیادہ کی عمر. لیکن گھر میں کوئی بیٹی بیٹا نہیں تھا، گھر میں کوئی بیٹی بیٹا نہیں تھا. حضرت ہاجرہ ملی تو جب فرمایا پڑھاتے کہ رب ایسی نوجوان دلہن دے سکتا ہے تو وہ رب بیٹی بیٹا بھی تو دے سکتا ہے، وہ رب بیٹی بیٹا بھی دے سکتا ہے. جب رب پہ اعتماد بڑھا، ہجرت کا سفر تھا میرے بھائیوں، تنہائی میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیے، رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ، باپ کو بھی چھوڑ دیا، ماں جیسی محبت کو بھی چھوڑ دیا، اپنا کنبہ قبیلہ بھی چھوڑ دیا، اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا، سب کچھ کو چھوڑ کر
تیرا بن کے چلا ہوں۔ ارے ربا گھر کی آبادی کے لیے، گھر کی رونق کے لیے، ارے دل بہلانے کے لیے ایک بیٹا تو عطا کر دے، ایک بیٹا ہی۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ کوئی نیک بیٹا دینا، برا بیٹا بھی نہ ہو۔ اللہ سے جب بھی مانگنا ہو، انبیاء کی سنت ہے کہ اولاد مانگو تو اللہ سے نیک اولاد مانگو، اللہ سے نیک اولاد مانگو۔ سر پھیروں کی ضرورت نہیں میرے بھائی، وگرنہ وہ زندگی کو عجیبن کر دیں گے۔ اس لیے اولاد مانگو تو اللہ سے نیک اولاد مانگو، ایسی اولاد جو دل کی ٹھنڈک اور سرور بن جائے میرے بھائی۔ ابراہیم نے بھی مانگا تو اللہ نے دعا کو فوراً قبول کر دیا۔ اللہ نے اس دعا کو، ہجرت میں میرے بھائیوں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم بھی گھر چھوڑ کر یہاں آگے ہجرت کر کے بیٹھے ہیں، یہاں بھی جمعے کی گھڑیوں میں ایک ساتھ ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگی گئی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو خلوص دل کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ میرے بھائی ایسے قبول کرے گا جیسے ابراہیم کے لیے قبول کی۔ فوراً فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا تو ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے دی۔ ایک مانگا کیا تھا؟ صالح، نیکی کرنے والا، نیک بیٹا مانگا تھا تو قبول کیا کیا کہ ہم نے آپ کو بردبار، حوصلے والا، برداشت والا، نیکی والا بیٹا ہم آپ کو عطا کریں گے۔ نیکی کرنے والا ہوگا، بڑا حوصلے والا ہوگا، بڑا ہی بردبار بیٹا ہوگا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا میرے بھائی، یاد رکھیے گا اللہ سنتا ہے، اللہ کی قسم وہ کسی کی رد نہیں کرتا، دنیا میں کافر کی بھی رد نہیں کرتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کی دعا گمراہی کے سوا کچھ نہیں، یہ صرف آخرت کے لیے ہے، یہ صرف دنیا میں اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، کافر کی بھی سنتا ہے، کافر کی بھی اللہ قبول کرتا ہے، جو مسلمان کی کیوں نہیں سنے گا۔ اس لیے اللہ کو سنانے کی ضرورت ہے، اور سب کو دینے والا کون ہے؟ انبیاء کی تعلیم یہی ہے میرے بھائی، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو۔ 95 سال کی عمر ہے، کون دے سکتا ہے؟ دنیا مایوس کر دیتی ہے، لیکن اللہ کا خلیل مایوس نہیں ہوا، اللہ سے مانگا اور اللہ نے بتایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ کی مرضی کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، چاہے تو بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے تو بیٹے عطا کرے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا وہ کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کر دے، بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کر دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے باندھ کر دے، کچھ بھی نہ دے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی، اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ جس کو اللہ بند کر دے، جس کو اللہ باندھ کر دے، اسے کوئی دے نہیں سکتا، جس کو اللہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سے ہر سو مانگنا چاہیے میرے بھائیوں۔ ابراہیم نے مانگا تو اللہ نے 100 سال کی عمر میں بیٹا دیا جس کا نام تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن جیسے گھر میں بچہ پیدا ہوا، سوچ لو میرے بھائی، 100 سال کی عمر میں بیٹا ملا، سر کے بعد سفید ہو گئے، بیوی بوڑھی ہو گئی، مانگتے مانگتے ہو گئی، اس عمر میں بیٹا ملا تو ساتھ ہی ایک کوسچن پیپر بھی مل گیا، اگلا امتحان شروع ہو گیا۔ کیا؟ بیٹے کو دیکھنا نہیں، پیار نہیں کرنا، گود میں نہیں اٹھانا، اس سے دور رہو، اللہ کو اپنے دل میں بساؤ۔ ابراہیم نے 1-2 دن یہ امتحان دیا، اس پہ بھی پورے اتر گئے تو اللہ نے تیسرا پیپر دے دیا، بیوی کو بھی اٹھاؤ، یہ نوجوان بیوی جو بڑھاپے میں ملی اور یہ کمسن بچہ جو عمر کی آخری دہلیز پہ تجھے مل رہا ہے، ان دونوں کو گھر میں نہ رکھو، اٹھاؤ کسی بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ سرے منہ ابراہیم علیہ السلام نے تاخیر نہیں کی میرے بھائیوں۔ جوان بیوی ہے، جوان بیوی ابھی بڑھاپے میں ملی ہے، ایک بچہ ہے جو بڑھاپے کی عمر میں دیا گیا، گھر سے نکالو کسی بیابان جنگل میں چھوڑا، بیابان جنگل میں۔ سرے منہ ابراہیم علیہ السلام نے تاخیر نہیں کی، گھر میں ہاتھ مارا، کیا میسر کھجوریں چند ملی، ایک فٹ
بند کر دی، کچھ پانی مسجدے میں ڈالا، سواری کو تیار کیا، حضرت حاجرہ کو بھی بٹھایا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی بٹھایا، آگے خود بھی سواری پر بیٹھ گئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام رہنمائی کرنے کے لیے آ گئے، مہار پکڑی گھر سے چل پڑے۔ رب کے حکم میں ذرا بھی تاخیر برداشت نہیں۔ یہ ہے دین ابراہیم، یہ ہے ملت ابراہیم۔ میرے بھائی آج ہم اس دین پہ چلنے والے ہیں، ہم صرف نماز میں کتنی تاخیر کرتے ہیں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، حتیٰ کہ وقت گزر جاتا ہے میرے بھائی۔ تو ابراہیم کا دین تو یہ ہے کہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا، رب کے کام حکمتوں پہ مبنی ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک وادی بے آب ہو گیا، یہاں نہ تو پانی تھا، نہ تو سبزہ تھا، نہ پھلدار درخت تھا، نہ کھیتی باڑی تھی، نہ انسان تھا، نہ چرند و پرند تھا۔ وادی بے آب و گیا میں جا کے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنی بیوی بچے کو یہاں چھوڑ دو۔ یہاں آ کے کون سمجھتا تھا، کس نے سوچا ہوگا کہ آج حاجرہ یہاں وہ بیج بو رہی ہے، حاجرہ آج وہ بیج بو رہی ہے جس کا تنا محمد رسول اللہ بن کے اٹھے گا۔ اسی دھرتی پہ حاجرہ کو لا کے چھوڑا تھا، اسی دھرتی پہ اسماعیل کو لا کے چھوڑا تھا، جن کی نسل میں اللہ نے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، اور وہ دنیا کا مرکز ہدایت مکہ المکرمہ اور بیت اللہ کی بنیاد و اساس بنا میرے بھائی۔ یہی تو وہ آبادی بے آب ہو گیا تھی، رب نے عراق سے چلایا، مصر سے گزارتے ہوئے شام میں، اور چلتے چلتے مکہ کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو حاجرہ اور اسماعیل کو لا کے یہاں چھوڑا۔ انشاءاللہ بیان کروں گا۔